اس کو پھر فارنر شیطان انڈین لابی کے لوگ وہ اس کو اور پروجیکٹ کرتے ہیں. مثلاً اسٹیونسن نے 6 دفعہ مجھے پوچھا 2 دن کے دوران کہ یہ سیلف ڈٹرمنیشن سے کیا تھا. میں نے بتایا کشمیر کے مسئلے میں یونائٹیڈ نیشن نے متعین کر دیا ہوا ہے. یہ متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نئے سے نہیں ہو سکتا کہ یہ ہے. اور اگر تم سمجھ لو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو تم کوشش کرتے یونائٹیڈ نیشن میں جاؤ, جا کے تبدیل کروا دو. ہمیں بتاؤ کہ تبدیل ہو گیا, مجھے کہو کہ میں جا کے تبدیل کروں تو میرے پاس تو میرا وقت کرنا, محنت کرنا, اپنے ہی ذمہ داری. وہ جان کے لوگوں کے منہ میں ڈالتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جن کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ اور پھر ہمارے لوگ کے حساب سے کمپنی میں ہمارے بھی ہمارے اندر نہیں آئے پرانے دیر کا اور آزاد ہونے پر آزادی ابھی ہمارے اسکیم میں ڈال کر دیں. تو کوئی گوری چمڑی والا باہر سے کہہ دیتا ہے ہمارے لوگوں کو کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ مت بدل کے چل پڑتے ہیں کہ یہ مت. پاکستان والے پاکستان والے آج وہ باتیں سر سب گئی ہیں اور نئی باتیں ہم نے پہلا لائن لگائی اس میں پاکستان کی. تو پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ اب نیا رائے عمل جو ہے ان حالات میں جیسے پاکستان میں پوری حکومت کی اور حالات کی اور انڈیا خود اپنے مسائل میں اس وقت تک گرا ہوا ہے. تو کچھ تجاویز جو محکمے کی طرف سے آ رہی ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا ایجوکیشن کاؤنسل تھوڑی بہت ضرور شامل ہے. کچھ انڈین دانش کر رہے ہیں, صحافی ہیں, وہاں کے تجاویز پیش کر رہے ہیں, پولیٹیشین بھی اس حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری آزادی وہاں ہے اور یہاں کے دیش میں سیاسی ثابت ہو رہی ہے, یہ ہم اپنی سیاسی تصویر سے فرما سکتے ہیں کہ کتنے عرصے میں کس انداز میں ہم کام کر سکتے ہیں. ابھی تو اپنے سوال کے آخری حصے سے پہلے حصے میں جان کر یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں کیا یہ ٹھیک ہے, کیا یہ بامقصد ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, پھر یہ کہ وہ کتنی جب جاؤ. تو اس لیے پہلے حصے میں میری گزارش یہ ہے کہ ان 2 باتوں کا یہ موقع ہے کہ ہمیں بالکل منصوبہ خراب ہو سکتا ہے. نمبر 1 یہ کہ کوئی خودکش نہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایسی کوئی نہیں چاہیے جو کشمیری کو اعتماد کے لیے بڑھائے. ممکن ہے وہ گفتگو بہت اچھی ہو سکتا ہے, یعنی ایک آدمی غیرداری سے ایک بات سمجھتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ بات صحیح ہو جو غیرداری سے سمجھتا ہے. کشمیر کے مسئلے میں جتنا مرضی یعنی ایکسپرٹ بیٹھ کے بات کریں, 2 باتوں کا خدشہ 40 سال میں رہا. ایک خدشہ یہ رہا ہے کہ بھارت کے لوگ زیادہ چلاک ہیں اور ان کو کمی علمی امداد بہت حاصل ہے ہمارے مقابلے میں بات کرنے. دوسرا یہ خدشہ رہا ہے کہ کشمیریوں کو حکومت پاکستان اپنا سمجھا, ہندوستان بالکل سمجھا, اور پاکستان اپنا سمجھ کر ایسی باتیں مسافت کر دیتے ہیں جو کشمیری کو قابل قبول نہیں. مگر ایسی نیند سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر کشمیری میں اردو کو جب جانا چاہیں سننا تو مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ تیاری کریں سننا کرنا ہے.
میں سنی تو تھی بات، لیکن میں نے ایسے ہمارا کیا کرنا چلا ہمارا کیا کرنا چلا میرا تو نہیں پتا کہ وہاں جو میں سے دیکھیں گے بالکل خبردار تھی بولے ادھر سے بھی آئے تھے کیوں میں ایسی سنگر میں کیا کریں گے کہنے والا کہ آپ کے پاس بتاؤں آپ وہاں آپ کو میں اپنے کام سے بات نہیں کرتے شملہ میں کوئی نہ کوئی آپ کو کنسیشن دینا پڑے گا اور وہ کنسیشن کشمیر ہوگا تو اگر وہ کنسیشن ہم نے مان لیا اور نہ مانا تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی شملہ میں جا کے اور ہم کشمیری کوئی ایسی بات نہیں مانیں گے چاہے جس کو بندی آپ لے جائے کہ جو کشمیری کے مفاد کے خلاف ہو اور قانون کا ایڈریس کے خلاف کے تو اس لیے ہم مہربانی کر کے ایکسرسائز نہ کریں انہوں نے ٹیلی فون اٹھایا اور وہ سیکٹر کو کہا کہ بھائی سب کینسل کر دو سب کو ڈال دو کے لیے بہت خوش ہوئے اب یہ وہ خدشہ ہوتا ہے اور چاہ رہا ہے کہ اردو اپنا سمجھ نہیں کیا رہا ہوگی کشمیری ہیں ہندی لوگ ہیں تو میں اس کی بات میں خدشے کا میں بڑا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو بالکل معلوم دیکھیں کچھ خواتین نہیں سکتے اب وہ خواتین میرا خیال ہے کوئی بدنیتی سے یا کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں ہے لیکن اس کا برا کیا ہو اتنا برا رد احمد ہوا کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے وہاں کشمیر میں ہم جہاں مارے جا رہے ہیں اور یہ سیر کرنے آ گئی ہیں پاکستانی کو اور پھر وہ بے پردہ اور جینس پہنی ہوئی اور آگے پیچھے سے لنگی تو وہ تو کشمیری کو ادھر لوٹے کرا رہے تھے اور جہاد کر رہے تھے یہ وہ خدشات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں اس کو بھی جو کشمیر ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس کا ایک غلط تاثر وادی میں پیدا ہو رہا ہے کشمیر میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور کہنا چاہیے دوسرا میں بھی یہ کہتا ہوں ایک طرف قوم آ جا رہی ہے دوسری طرف تعلقات کی کیا بات ہو رہی ہے تعلقات کی بات تو وہاں سے شروع ہونی چاہیے اس کا کوئی تعلقات نہیں ہونا جب تک کہ ہم کشمیر پر تنازع پر بیٹھ کے بات نہیں کریں اب ہندوستان کی چلاکی یہ ہے بدیانتی یہ ہے کہ وہ اس ڈپلومیٹک کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں ڈپلومیٹک کمزوری یہ ہے دنیا میں جب لڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ سب جہاں جہاں اتفاق رائے ہو سکتا ہے چلو وہاں تو کریں جہاں نہیں ہو سکتا پھر بات دیکھیں گے اور میں خود روز یہ کرتا ہوں حکومت پاکستان کے ساتھ ان سے کہتا ہوں کہ ایسا سب دن باتوں کا اتفاق آیا ہوتا پہلے وہ تو کریں اب یہ ڈپلومیٹک جو کمزوری ہے نا اس کا ہندوستان فائدہ اٹھاتا ہے اور ہم پھنس جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہمارے اسپیکر نے کہی انڈین انویسٹر کو بہت سال انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں اس نے کہا انڈین ایمبیسی نے کہا کہ دیکھیں جہاں اتفاق ہو سکتا ہے وہ کریں اس نے دیکھو ہم پریشان ہو گئے ہم جب پیسے کرتے ہیں تو جہاں نہیں ہو سکتا پہلے اس کی بات کرتے ہیں جب وہ کریں تو اس کی بات نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ہندوستان کو دو ٹوک بتائیں کہ جن باتوں پر نہیں اتفاق ہو سکتا ہم ان پر بات کرنا چاہتے ہیں جن پر ہو سکتا ہے ان پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے وہ ہر بات پہ کیا ہو جائیں گے وہ کسی اسسٹنٹ سیکرٹری کے لیول پر کنٹیکٹ طے ہو جائیں گے ایک تو یہ بات ہے جو ہمیں بالکل واضح طور پر واشگاہ کوئی کرکٹ کوئی صحافت کوئی اداکار کسی قسم کا کوئی تعلق یہ صاف تعلقات ہیں ان کو سب سے پہلے ختم کر دیں کہ یہ نہیں ہوگا جو بڑے معاملات ہیں پہلے ہم ان پر بیٹھ کے بات کریں کیونکہ کشمیری اور دوسری طرف ہندوستان جو ہے ایک طرف ہم تو یہ بڑی میگنینیمیٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے بڑے پراپت لوگ ہیں بڑے سمجھدار ہیں بڑے ڈپلومیٹک دنیا کرنے والے دوسری طرف کیونکہ جب کشمیری میں کہتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے تم لڑ رہے ہو جو ہمارے ساتھ باقی سارے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ پروپیگنڈا انڈیا کے ساتھ جا کے کرتے ہیں اور میں نے اس پروپیگنڈا کی سلائے بات کر کشمیر سے سنی اس لیے میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں یہ جو ہوتا ہے یہ نادانی میں ایسا ہوتا ہے یا جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے نہیں اس میں جان بوجھنے والا ان پر بھی آپ خارج انسان نہیں کر سکتے جان بوجھنے والا بھی لیکن زیادہ لیکن پریشر ایسا ہوتا ہے اب جیسے بہت ہی منطق کی بات کہ جب آپ کوئی میں روز کرتا ہوں میں نے آپ سے کہا میں تو پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ جہاں اختلاف ہوتا ہے میں اسے یہی کہتا تھا کہ کہاں اتفاق ہو سکتا ہے پہلے اس پر تو بات کریں اب یہ نیگیٹیوٹی سے کیا جاتا ہے ساری دنیا میں کیا جاتا ہے اس کو وہ ناجائز فائدہ ہوتا ہے
اور آگے تو مل جائے گی جو ہمارا موقع ہے ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انڈین میں کشمیر کے 6 مہینے دیا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کرشنا مین نے فائل بنائی ہے اس کی یہ کہتی ہے کہ ہمارا موسم بڑا کمزور ہے کبھی پاکستان کے اس وقت کوئی بات نہ کرنے ورنہ دو لوگ آتے ہیں ہم جس سے بات کر رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی کشمیر سمیت سب ایشوز پر بات کریں گے لیکن جہاں جہاں آسانی سے ہو سکتا ہے پہلے یہ تعلقات ٹھیک کریں پھر وہ بھی ہو جائے گی اس کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ پہلے کشمیر ٹھیک کریں گے پھر باقی تعلقات ٹھیک کریں ہم کو نہ کرکٹ کی ٹیم بھیجیں گے اور نہ کوئی سابق کی ٹیم بھیجیں گے اور نہ کوئی کرکٹ بھیجیں گے جب تک کہ کشمیر پر بات کریں گے ہمارے دوست وہاں سب کو دشمنی ہم لڑائی نہیں لڑتے لیکن ہم بات نہیں کر سکتے صرف بات کرنے چاہیے دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کا یہ پریشر ہے یہ بھی بڑی پیچیدہ بات ہے انڈیا کا بہت پریشر ہے اور امریکن سارے اس میں شامل ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بائی لیٹرل ٹاکس سے حل ہوتا ہے بائی لیٹرل ٹاکس کا مطلب ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ سب انڈین لابی کا نتیجہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیر کی تو کوئی حیثیت ہے صرف ایک خطہ زمین ہے جس پر بائیلیٹرل ٹاکس بائیلیٹرل ٹاکس میں یہ تو کوئی نہیں جائے گا کشمیر کو تقسیم کرنا بائیلیٹرل ٹاکس میں تو کشمیر تقسیم کرنے کی بات آئے کشمیر کی تقسیم کی بات نہیں آ رہی تو بائیلیٹرل ٹاکس کا کانسیپٹ جو ہے یہ بذات خود کشمیریوں کو 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیریوں کو نکھا کرتا ہے خارج کر دیتا ہے کشمیر اور اصل بڑی بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں غلط ہائپوتھیسس میں غلط قسم سے ہم کرتے ہیں اب ضرور اس بات کی اور میں پچھلے 4-5 سالوں سے مسلسل زور دے رہا ہوں کہ گفتگو کرتے وقت بائی لیٹرل ٹاکس کا تصور ختم کرنا چاہیے اس میں کشمیری کو فریق کرانا بلکہ فریق اپن ان کو کرانا چاہیے حکومت پاکستان کو یہ اسٹینڈ دینا چاہیے جو میں نے سولار کے ساتھ باقیوں کے ساتھ جو میں نے بات کی کہ سیز فائر لائن کے دونوں طرف سے معروف کشمیری قیادت کو کسی غیر جانبدار ملک میں بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملے کہ کشمیری فری کرے ہندوستان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے یہ بات کہ کشمیری کو فری کرے ان کا سارا زور اسی پر ہے کہ کشمیری کو فری نہ بنایا جائے اور ہمارے بھی بات کمزور لوگ جو ہیں جو ہندوستان کو بہت معروف ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں مجھے خود پچھلے دنوں پتہ نہیں کون ڈپلومیٹ بین الاقوامی شخصیت آئی تھی تو یاد نہیں رہا مجھے تو میں نے سرکاری لوگوں سے کہا کہ صاحب بتائیں کیا ان کے ساتھ بات کریں گے تو ان میں سے چھوٹے ملازم نے مجھے کہا کہ صدر صاحب ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ روک دینا چاہیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حل ہونا چاہیے میں کہوں گی مسئلہ کشمیری کا ہے اور کشمیری کو حل کرنا چاہیے میں کیوں کہوں کہ پاکستان کی حکومت جبکہ وہ پاکستان حکومت کرتی رہتی ہے اب ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جس بات کو نہیں سمجھا جاتا پاکستان کے اندر کچھ لوگ تو بلجینسی سے نہیں سمجھا جاتا ایک قیمتی سے نہیں سمجھا جو بات نہیں سمجھ جاتی وہ یہ ہے ابھی پچھلے دنوں جب پالیسی میں واپس جانے لگا تو پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کہا وہ بہت کینسل کروا دیا میں نے انہیں کہا کہ جب تک یہ واپس جائے گا تو یہ کشمیر کی طرف سے بات کرے گا آپ کا وقت تو پاکستان کی طرف سے بات کرے گا اس کا جواب تو انڈیا دے دے گا لیکن جب کشمیر کی بات کریں گے تو اس کا جواب انڈیا کے پاس کچھ نہیں اس لیے یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے یہ 10 ہے لیکن آپ کو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے جو انڈیا کو نہیں اور انڈیا کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب کبھی بات ہو تو پاکستان میں بات کریں کشمیری بات کر رہے ہیں اب ہماری اسٹریٹجی سیدھی یہ ہونی چاہیے جب بات ہو تو ہم کہیں کشمیریوں سے بات کریں سیدھی بات ہونی چاہیے یہ وہ چینج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لانے اور تفصیل کے ساتھ اور افغانستان کے مسئلے پر ہم نے یہ سر ساری دنیا میں وہی ہوا ہے سوائے ہمارے یہی اس اور یہی میں نے جنم جان ڈاکٹر صاحب کو جب افغانی کو میں نے دعوت دی تو کہیں وہ بات کرنے کا وقت آیا تو میں نے یہی کہا میں نے کہا کہ ہم نے جو نقصان اٹھایا کشمیریوں نے 40 سال بات کہی ہے اس غلطی کی وجہ سے کہی کہ ہم نے جو لوگ لڑے جنہوں نے علاقہ آزاد کروایا ہم نے ان کا تم تو بیٹھو تمہاری جگہ ہم بات کریں گے ہم ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ بات کیا کرنی اس کا فائدہ ہندوستانی نے اٹھایا تو میں کہا یہ بات آئندہ نہ ہونے
افغانستان کے مسئلے میں یہ بات نہیں ہے. تو میں اب یہی عرض کر رہا ہوں کہ اور میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اصولی بات ہے، لیکن میں یہ بات اصول سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کشمیری قابل ذکر وقت دیں کسی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ کتنی اچھی یونیورسٹی ہو پاکستان کے حکومت اور ہندوستان کے حکومت میں، جب تک کہ کشمیری کو اس پر رضامند ہوا. اب اس الجھن میں اس آزمائش میں کیوں ہم ڈالیں آتے ہیں؟ آپ کو سیدھی بات ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ کشمیری ریکگنائز لیڈرشپ دونوں طرف سے، بلکہ اس نے مجھے پوچھا کھلا ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے ریکگنائز لیڈرشپ سے جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے اس سوال کو. اور یہ وہ وقت تھا کہ میری صدارت کا دوبارہ انتخاب ہونا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال سے کیوں پوچھا ہے، کیونکہ ہندوستانیوں کی کوشش یہ تھی کہ میں صدر منتخب نہ ہوں اور ہماری گورنمنٹ بھی نہ آئے، کوئی اس وقت کی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا نہیں، تمہیں پتا ہے کہ دنیا میں بہت لوگ ہیں جو الیکٹ نہیں ہوتے لیکن وہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا اس پر کیا کرنا کیا. تو میں کیا ریکگنائز لیڈرشپ کی ریکگنائز. تو اس لیے مسلمہ جو سیاسی قیادت ہے دونوں طرف ان کو ملنے کا موقع دے. اس میں ایک اور خدشہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر عسکریت جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی سارے، اور عسکریت ٹیک اوور کر لے گی تو ہندوستان کی گورنمنٹ کچھ کر سکے گی نہ پاکستان کی گورنمنٹ کچھ کر سکے گی. یہ سارے خلاف ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ ہم اس بات اسٹارٹ کریں، کشمیری لیڈرشپ کو بلڈ کریں اور اس کو سارے دنیا کے جو فورم ہے وہاں کشمیری بات کریں اور کشمیری کو موقع دیا جائے. لڑنے والوں کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں نکالے کہ جتنے لڑنے والی تنظیمیں ہیں سوائے تنظیم کے ان سب کی پولیٹیکل آرگنائزیشن سے اور وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے لوگ جیل میں کچھ لوگ باہر ہیں. لیکن اگر ہندوستان بات کرنا چاہے تو جیل سے آ کر اگر تم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں سو بھی اگر مجھے سوراب نے پوچھا کہ بات کہاں ہوں تو میں نے کہا امریکہ میں نہیں پہنچ اس پر بھی بات نہیں ہے. مجھے لگا کہاں ہو میں سعودی عرب. وہ کیوں میں نے اس لیے سعودی عرب نے ہمیں ایک دینی ماحول بھی بنائے گا جس میں تنقیاں ایسے ہی کم ہو جائیں گی. لوگ بیت اللہ میں جائیں گے حاضر جائیں گے تنقیاں ایسی کم ہو جائیں گی. تو وہاں بیٹھ کے ہم پورے دل کے ساتھ صاف دل کے ساتھ بات کریں گے. اور پھر میرے اگر سعودی جو ہے وہ تمہارے بھی دوست ہے، اگر کوئی بات تم نے کہنا ہوگی تو سعودی کے لیے وہ بھی کرائی جا سکتی ہے. تو یہ میں اس میں بہت خوبصورت کرنا اگر تمہاری یہ بڑی بات حاصل کر لی. لیکن اس میں بات ہوئی ہے کہ ہندوستان یہ نہیں چاہتا. ہندوستان پاکستان کی گردن پر تلوار لٹکائے رکھنا چاہتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے، بائیلیٹرل ایشو یہ ٹرائیلیٹرل ایشو ہے. جو آپ نے فرمایا ریکگنائز لیڈرشپ حالات کشمیر میں تو ظاہر الیکٹڈ حکومت ہے، وہ تو ریکگنائز لیڈرشپ موجود ہے. موجودہ کشمیر میں 100 سے زیادہ تنظیمیں اس وقت سب تنظیموں کی 11 تنظیموں میں ایک تحریک حریت کشمیر ایک تنظیم بنی ہوئی وہ ریپرزینٹ کرتی ہے موجودہ کشمیر میں چلنے والی تمام تنظیموں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک تنظیم شامل نہیں ہے، باقی تو چھوڑ دیں. فاروق عبداللہ کو کشمیری ریکگنائز نہیں کرتے. اس وقت ریکگنائز لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ جو تحریک مزاحمت چلا رہی ہے اور اس پہ کنٹرول. اور اگر شیخ فاروق عبداللہ کو شامل ہونا چاہے کشمیری اس کو ماننے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ فاروق عبداللہ میں تو کہتا ہوں جی ہندو اور پاکستان اور ہندوستان کے نمائندے بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اپنی بات کھل کے کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. مثلا کوئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ نہیں ہندوستان کے ساتھ علاج ہونا چاہیے تو اس کا حق ہے، اس لیے کہ یہ آپ یونائٹڈ نیشن سے دیا ہوں یہ تو ہم نہیں چھین سکتے. یعنی ہمیں بات کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہاں سب ہمارے حق میں بات کریں. کھلے دل سے کانفرنس ہونی چاہیے. انڈیا اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بنانا چاہیے اور کشمیریوں کا پوائنٹ آف ویو بنانا چاہیے. کہا یہ جاتا ہے کہ باقی جو اقوامی سازش ہوئی انڈیا کا جو باقی پاکستان کی ہوگی، لیکن کشمیر میں جو غلطی کی ہوئی ہے کہ آزادی کے وقت بھی اور آزادی کے بعد بھی آزادی میں شیخ عبداللہ پر اور ان کے خاندان پر اعتماد ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی غلطی کا بھی اس میں زیادہ بتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ ایسا ہے جو ہسٹری میں ہسٹری کی ڈبیٹ کا پوائنٹ ہے کہ اگر اس وقت کشمیر کے لوگ یہ نہ کرتے مثال کے طور پر تو ممکنہ طور پر کیا ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت. فرض کریں کہ ہندوستان نے فوجیں دے کے قبضہ کر لیا ہوتا اور شیخ عبداللہ ادھر آ گیا ہوتا تو وہ متبادل آدمی کھڑا کر کے اس کو شیخ عبداللہ بنا دیتے، اس کو روس سے
जापान से, अमेरिका से, सारी दुनिया से रिकॉग्नाइज करवाना है, क्या करता है? तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उस वक्त ऐसा न होता तो क्या होता। बात दफा तो ये होता है ना कि सैयदना हुसैन को शहादत दिलवाने की खुदा ने अरेंजमेंट उनका था, खुदा ने यजीद की गले में डाला। तो अब ये दुनिया का निज़ाम ऐसा है, कुछ पता नहीं कि बातें अच्छी हुई हैं और नाम शेख अब्दुल्ला की गर्दन में पड़ गई है, कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या। तो इसलिए ये तारीख की सवालात ऐसे हैं जो सारी डिबेट करेगी, पॉलिटिकली इनका कोई जवाब नहीं। ये जो पहलू आपने डिस्कस किया है ये बिल्कुल टोटली नई डायमेंशन है। आपने यहाँ भी ये फरमाया कि मकसद ये नजर आता है कि मुस्लिम रहते थे कौम अपने मौक़िफ़ के बारे में सही मौक़िफ़ का इल्म और उसका रहते रहना चाहिए। दुश्मन के मौक़िफ़ का इल्म दो चीज़ों का कहना है, दुश्मन के मौक़िफ़ का इल्म और उसके मैकेनेशन है, अपने मौक़िफ़ का इल्म और दुश्मन की मैकेनेशन के खिलाफ करने का हमें, ये चार बातें हैं जो किसी भी जंगी स्ट्रेटजी में दुनिया में यही काम, यही चार उसूल हैं जिन पर दुनिया की जगह लग जाती है। मेरा कहना मतलब ये था कि वहाँ भी ये सवाल अब इंडिया में उनको मौक़िफ़ पता है, हम अपने मौक़िफ़ कंफ्यूज करते रहते। इंडिया को अपनी सारी कार्रवाई, मतलब इंडिया ने 1966 में गोरे रंग के लड़के तलाश करके जो कश्मीरी दिखाई देते और है वो इंग्लिश और गैर मुस्लिम है, उनको 66 से कश्मीरी सिखाई जा रही है। 66 में उन्होंने कैंप कायम किया था इंडिया में और कश्मीरी सिखाई जा रही है। आज कुछ पता नहीं है कि कौन सा लड़का हिंदू है, कौन सा मुसलमान है। सैकड़ों की तादाद में उन्होंने कश्मीर में अच्छे कॉम्प्लेक्शन लड़के पैदा कर दिए तो कश्मीरी बना दिए। वो कश्मीरियों से भी अच्छी कश्मीरी बोलते हैं। और मैं 66 से कह रहा हूँ अपने लोगों को कि इंडिया ये कर रहा है, ये हमारे लिए नुकसान नहीं होगा और हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो इंडिया की जो कारस्तानी है, जो हिकमत अमली है, उसका भी जानना जरूरी है। अभी भी हमारे लोगों ने उसका अंदाजा नहीं लगाया। जो हिंदुस्तानी जो हिकमत अमली, जो नफ्सियाती जंग हमारे खिलाफ हिंदुस्तान लड़ रहा है, अभी हमने उसका कोई काउंटर नहीं किया, उसका शायद इल्म भी लोगों को नहीं। तो जंग के दौरान ये सब चीजें जानने मेरे कहने का ये मकसद था कि ये आपने अभी फरमाए हैं, तो ये सिर्फ लाइलमी का मामला है या आप समझते हैं कि हमारे गुजरात की ऊपर भारी है और कौन को दबाव है रायामाबाद और मेरा ख्याल सर वजारत खारजा को तो स्टेट बोर्ड बनाया। बात यह है कि पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाती है, वजारत खारजा तो पॉलिसी के मशवरा दे सकती है या अमल करती है। गवर्नमेंट इस वक्त तक 40 साल में, अब ये नई गवर्नमेंट आई है, ये बना है, कुछ नहीं पता। जवाहर लाल साहब के आखिरी 2 साल बहुत अच्छे थे। गवर्नमेंट ने कश्मीर के मसले में कोई पॉलिसी बनाई नहीं, बल्कि हम ड्रिफ्ट करते रहे। इस तरह के और मामला ड्रिफ्ट करते रहे। और अभी आगे नवाज शरीफ ने वो पानी का मसला हल किया और का मसला हल किया। 40 साल क्या करते रहे? तो सब पॉलिसी ड्रिफ्ट की है। तो जरूर इस बात की है कि हम कश्मीर के मसले पर एक कौमी पॉलिसी ताकि उससे कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट आए, कोई लोग से आगे हो ना पीछे, तो ये नहीं हो। और अभी भी मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी अच्छा जरूरत है कि कुछ ट्रांसफर हो और कुछ उन लोगों को जिनकी वाबस्तगी है किसी इशू के साथ, उनके साथ बैठकर तो कौमी पॉलिसी रोक करने की ये क्या और क्या देने से काफी नहीं है। ऐसा जी कश्मीर में इस्तेमाल हो रही है, बाद लोग तो फिर और रास्ते निकाल के ले आए। उन्हें कहता है कि इंडिया का इस्तेमाल नहीं मानता, हम तो फिर भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इससे फिर क्या करना चाहिए? फिर 20 चीजें और निकला दी। तो इसकी तो कॉमन पॉलिसी का मतलब तो ये हुआ कि हमने कहे कि बस ये खुद मुख्तार कश्मीर है, इसके बारे में एक कम्प्रिहेंसिव जामे स्टडी होनी चाहिए। इसका हमारे डिफेंस पर क्या असर होगा, हमारी इकॉनमी पर क्या असर होगा, हमारे इंटरनेशनल पोलिटिकल रिलेशनशिप पर क्या असर होगा, हमारे अपने मुल्क के अंदर इसका क्या असर होगा। इसमें क्या इंडिया का कोई हाथ है? क्या इंडिया के अलावा और अनासर कौन कौन से इनका हाथ है? ये खुद मुख्तार कश्मीर की तहरीक इन अनासर पर मुश्तमिल है। ये कम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए। इस पर 3-4 वॉल्यूम में किताब लिखी होनी चाहिए ताकि उसकी बुनियाद पर सारे पाकिस्तान के दामों को पता हो क्या होती है। ऐसा नहीं
قومی بتا رہے ہیں یہ سمجھ کی بات ہی آپ زیادہ پہلے اب آپ سجیسٹ کریں گے کہ ایک آل پارٹی کانفرنس ہے کہ اس طرح کوئی ہو پاکستان بھی آتا ہے سر بات یہ ہے کہ قومی فورم اس طرح بنائیں گے نا تو ہر آدمی ہر بات کی بولی بولے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں مطالعے کا ادارے میں نام نہیں لیتا کہ ایک ادارے ہمارے جو ہے مختار کی حمایت کرتے ہیں میں نے ان کو کھانے پر بلایا اور ذکر نہیں کیا میں نے کہ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو ہم یہ خود ساری ڈسکس کرنے پر چلے گئے گھنٹہ 2 گھنٹے ہمیں سب کیے اس کے بعد انہوں نے جو آرٹیکل لکھے وہ سارے خود مختاری کے خلاف یہ میرا ہی سرکار کا علم ہے کہ اس ملک میں سب کچھ زیادہ ملے تو میرا ہی سارا پاکستان تو میرا ہی ایک ان میں سے اور کسی کا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اس پر کام نہیں ہوا میں بالکل زیادہ ہے سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت قابل لائق لوگوں پر نظر آتے ہیں یہ بھی کوئی گزار کرتا ان کا کوئی کمی ہو ایکسپیکٹ لیکن جب گائیڈنس نہیں ملے گی تو اچھی سے اچھی جو بلکہ جو زیادہ طاقتور چلنے والا پھولا ہے وہ گمراہ ہو جائے F-16 کو پائلٹ ہٹا دیں تو وہ تو ابھی ایسے ہی ٹکرا جائے گا آگے اس سے تو نہیں چلے گا کہ F-16 ہے تو چلے گا یہ اتنے قابل قدر لوگ ہیں صحیح لوگ ہیں ان کو اگر گائیڈنس میں یہ جو کابل اور لوگوں کو سمجھاتی ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں کیا تو وہی زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں تو وہ ایک کنسنسس قوم کے باشعور لوگوں میں اور وہ پھر اور نہیں میں تو پھر کانفرنس کی جائے کیونکہ کانفرنس کے اندر لوگ جو انڈین لابی کے لوگ ہیں ڈیلی بات کریں گے جو رشین لابی کے لوگ ہیں رشین اب جو مرضی کر سکتے ہیں ان کو بلا کے ہم کیا کریں گے تو بات یہ ہے کہ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جینوین کہ معلومات سے کچھ کہتے ہیں جی کشمیری مسلمان نہیں ہے کیا پاکستان کے ساتھ ان کی ساتھ نہیں ملتی کیا وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہے ہیں کشمیری کہاں جائیں گے اگر خود ہندوستان ہوگے تبھی ہمارے ساتھ آئیں گے اب یہ بتائیں آپ کو کتنا انوسینٹ ہے کتنا خوبصورت ہے کہ اس سے انکار نہیں کر سکتا لیکن یہ وہ ظاہر قابل ہے یہ وہ ظاہری چوری جو آپ نے پیٹ میں گھوم رہے ہیں جو آپ نے پیٹ میں ظاہری چوری گھوم کے پیسہ سے آپ چوری سونے کی کسی اپنے پیٹ میں مارکوں کو مار سکتا ہے تو یہ بات سب کی باتیں سمجھا کر پھر کوئی کانفرنس کی جائے تو اچھا ہوگا تو بلکہ ضرور اس بات یہ ہے کہ قوم کے اندر ملک کے اندر باہر ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں ان شاء اللہ قریب بین الاقوامی کانفرنس کر رہے ہیں جس میں باہر سے لوگوں کو بلائیں گے اور وہ ڈیولپمنٹ بلائیں گے اور ایک کنسنسس ہم بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے میں بڑی محنت کی ضرورت ہے بڑے کام کی ضرورت ہے ہمارے یہاں اگر سیاستدانوں کو بلائیں گے تو سیاستدان جو آئی جائے کے مخالف ہے وہ تو آئی جائے کے خلاف بات کریں جو مرضی آپ کریں پاکستان کا جو مرضی ہوتا ہے اگر یہ آپ کی طرف سے ہو تو میرا خیال ہے بلائیں گے تو ہم لیکن پھر ان کی ضمانت تو پہلے سے بنے خیالات لے کے آتے ہیں یا تو ہماری بات سن کے خیالات کو تکلیف دیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن پہلے سے بنے ہوئے خیالات لے کے آتے ہیں اور کشمیر ایشو پر چلیے یہ حکومت پاکستان کو ایک کشمیر ایشو پر مکمل اسٹڈیز کرتے وہ اسٹڈیز جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کو جو مثلاً ہمارے خلاف رائے رکھتے ہیں ان کو بھی ان کو بھی پہنچائے اس لیے کہ جو خلاف سے خلاف جو رائے رکھتا ہے دلیل سے بات کرے گا نا اگر دلیل اس کی بولی ہوگی تو خود ایکسپوز ہو جائے گا لیکن اس کے پاس دلیل ہوئی نا یہ دلیل اس کے پاس ہمارے ساتھ اسٹرانگ ہو تو ہم کیا کریں اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ کے فضل میں کشمیر ایشو پر کوئی دلیل ہمارے خلاف نہیں ہے سچے کہ وہ دلیلیں جمع کی جائیں اور ان کو پروجیکٹ کیا جائے اسی وجہ سے ہماری جو حکومت ہے پاکستان ہے اس کے بارے میں پچھلے سال سے یہ اسلامی جمہوری اتحاد کے بارے میں حکومت اسلامی جمہوری اتحاد کا وہ ہم سے آپ اب وہ یہ ایک نیا شروع ہوا شامل کیا گیا جو افغان ایشو کے اور کشمیر ایشو کے اس کی اپنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پرمنٹ ہے وہ لوگ امریکہ کے ساتھ وہ راضی نہیں ہے
बाहर देखने वाला बड़ा मरकज रशिया टूट रहा है, दूसरा बड़ा मरकज इंडिया टूट रहा है, तो वहाँ देख के करेंगे क्या? इसलिए हो सकता है कि मुल्क के अंदर देखना शुरू करें। अगर मुल्क के अंदर देखना शुरू करें तो मेरे पास प्राइवेट लोग हैं तो उसका फायदा हो सकता है, और अगर नहीं देखेंगे तो वर्ष हो जाएंगे। हमारी आईजीआई की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस बात का खसूसियत के साथ एहतमाम करे कि AMG वालों में से कोई आदमी इंडियन कॉपी का आदमी नहीं है, इंडिया को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी तरीके से वो तरीके से सारे तरीके से वो करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी वर्णन जाने से एक दिन पहले भी उन्होंने यही कहा कि अगर आप कश्मीर में पकड़ेंगे और वहाँ जाके वो बम मारेंगे तो ये नहीं हो सकता कि वहाँ यहाँ सिंध में और पंजाब में यहाँ उस दिन बम धमाका हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो होगा। और सिंध में कश्मीर से पहले शुरू हुए थे, क्या तो ये चाहे होगा जो कश्मीर में भी होगा। वो अफगानिस्तान का अब वो इसी बात से कहते हैं, और अक्सर के भी प्यार कराची में भी हैं वो सीधे यही हैं, वो इंडियन ये तो ट्रायल है, ये ट्रायल है जो AMG को शामिल करके किया है, और ये हो सकता है कि ये ट्रायल कामयाब हो सकता है कि ना हो। तो ट्रायल इसका जो नुकसान ये हो रहा है तो ज़ाहिर नजर आ रहा है कि अपनी जमातें जो हैं आईजीआई के लिए जमात इस्लामी है, JUI है, वो दूर हो रहा है। इसमें बात यह है, मैं नहीं समझता हूँ कि आईजीआई तो हम लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मैं तो कभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई गलत आदमी आके मिल जाएगा तो हमें खराब कर देगा। हमने तो हमें ये समझा कि कोई गलत आदमी आके मिलेगा तो वो खराब होगा, हम खराब नहीं होंगे, बताना पसंद करें। आईजीआई के लोग इससे क्यों डरते हैं? आईजीआई के लोग अपना काम ठीक तरीके से करें, कोई गुंजाइश मत काम के अंदर निकालने दें एंटी पाकिस्तान एलिमेंट को, इंडियन लॉबी को, वो खुद निकल जाए, या तो बैरियर हो जाएंगे, निकल जाए। हम बैरियर उठ के रहते हैं, सहमे उठ के रहते, जो आ गए तो बस मारेंगे नहीं, कितने कच्चे हैं। ये अगर वो ऐसे टूटने वाली चीजें तो टूटना चाहिए। सियासत की जरूरियात जो है प्रधानमंत्री की जगह हो सकता है कल आपको पीपल्स पार्टी के साथ करने पर ऐसी सिचुएशन कल पैदा हो सकती है, पीपल्स पार्टी वालों के साथ बैठे बात करना। ऐसी सिचुएशन जो सियासत में ये नहीं हदबंदी लगा सकते आपके हमेशा के लिए नहीं आएगा, तो हमेशा के लिए आगे नहीं कर सकते। लेकिन आईजीआई स्ट्रांग हो तो ये लोग आएंगे तो ठीक रहेंगे। ये बिल्कुल वही बात है जो सैयदना हमजा ने दमन के बारे में कहे कि नेक नीति से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसी की तलवार तो उसी का दंगा है। आईजीआई वालों को तो ये कहना चाहिए, उनको कहने पर हम मजबूत हैं, ताकतवर हैं, हमारी हुकूमत है। अगर वो नेक नीति आ रहे हैं तो तरफ नीति से आ रहे हैं तो खराब हो जाए। ये डालते जी प्लान हाथ नहीं मिलाना और प्लान पत्रों से छूट गया तो बस मारे जाएंगे, ये नहीं डरने की क्या बात है? क्या सब कुछ लाइन पर जाना कर सन 48 और 65 दोनों ऐसे मामले थे कि हिंदुस्तान की शिकायत की कि पाकिस्तान को बात और उन दोनों के नतीजे में जंग की सूरत आ गई, लेकिन कश्मीर का मसला अपनी जगह नहीं मौजूद है, वो मसला हल नहीं होगा। फिर हिंदुस्तान का ये इल्जाम है कि पाकिस्तान को कश्मीर में डाल सकता है। आप इसको किस अंदाज में देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह देना चाहिए स्मरण पर कि वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी पर हिमायत कर रहे हैं। ये और बात है कि वो असला साजो सामान को जंग नहीं करवा रहे हैं, वो तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की तहरीक की मुजाहमत तो कश्मीर में चल रही है, आज़ादी की तहरीक है, आपको खुद आज़ादी की तहरीक है, उसकी पूरी भरपूर सपोर्ट का ऐलान कर देना चाहिए। तो इस बात रखें जो अगर इंडिया मुलाजिम कर रहा है, इंडिया को यह किसने दी? जो हक इंडिया को है वही हक पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने हक से क्यों दस्तबरदार है? तो इसमें कोई कबाल की बात है। और ये आप देखिए हम लोग का आमने सामने होने ही वाले हैं। ये जो छोटी सांप को चोरी इधर उधर हो रही है ना, ये सब खत्म होने वाला है। तो फोटो दुनिया को बता देना चाहिए कि साहब बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कोई कश्मीरी जो मारा जा रहा है वो पाकिस्तानी है जो मारा जा रहा है, बस की बात कर देना। और अगर पाकिस्तानी को मारेगा हिंदुस्तानी तो पाकिस्तान का हक है कुछ अगर हिंदुस्तानी मशरकी पाकिस्तान में बहाना बना के हमला कर सकते हैं तो ये तो कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। सिंध के अंदर इंटीरियर सिंध में ये जज्बात तुम्हारे जाने बताया कि सिंध में जो मुदाखलत हो रही है उसकी अब एक बड़ी जगह कश्मीर में पाकिस्तान की जगह नहीं, बल्कि उलट है। सिंध में तो पाकिस्तान में कश्मीर में जो बात शुरू हुई,
سندھ میں اس سے پہلے کی چل رہی ہے تاریخ سبورشن کی تاریخ تفریح والی کی ہندوستان چلا رہا ہے، لیکن بھی پاکستان میں پہلے چلا چکا ہے. یہ تو ہمارے جو ہماری طرف سے احساس کمتری کے شکار اور شکست خوردہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے ہجوم سے متاثر ہیں، تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں. ورنہ سب کو پتہ تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ میں پہلے شروع کروایا ہندوستان نے تفریح کاری شروع کروائی، اور کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ تفریح کاری نہیں ہے. سندھ میں تو تفریح کاری ہو رہی ہے. کشمیر میں تو ایک تحریک ہے جو بین الاقوامی طور پر مسلمہ اصولوں کی بنیاد پر ہو رہی ہے. کشمیر میں کوئی تفریح کاری نہیں ہوئی. کشمیر میں تو عورتیں، مرد، بچے، جوان، بوڑھے سب لوگ تحریک کرنے چیز تو تفریح کاری دنیا کا کون کہہ سکتا ہے. یہ دو تحریکوں میں بہت فرق ہے، نہ یہ علاقے کی تحریک ہے نہ یہ تفریح کاری کی تحریک ہے. سندھ میں تفریح کاری کی تحریک ہو رہی ہے اور علاقے کی تحریک کو ہندوستان آواز ہے، لیکن کشمیر تو کبھی ہندوستان کا حصہ نہیں. اور وہاں تو 1957 میں سیکورٹی کونسل نے ہندوستان کا یہ دعویٰ بھی مسترد کر دیا کہ انتخابات ہو گئے ہیں اور اب کشمیر کا مسئلہ طے ہو گیا، انتخابات متبادل نہیں ہے اس وجہ سے، اور ابھی تک سیکورٹی کونسل کا وہ ریزولوشن قائم رکھے گا. تو ہم کشمیر کی تحریک کو کیوں قیاس کرتے ہیں تفریح کاری کی تحریک کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہی ہم کیوں کر دیتے ہیں. دو دن تو پہلے بینگلور صاحب کا جلوس ہے جس میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ کشمیر کھل کے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے مسئلے کا باہر ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر. انہوں نے یہ کہا، جو میں نے پڑھا انہوں نے یہ کہا کہ جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے انڈیپینڈنٹ کشمیر کی تحریک کو ترغیب ملتی ہے، اور اس سے پتنی یہ الزام لگا رہی تھی، وہ حکومت موجودہ حکومت پر الزام لگا رہی تھی، وہ ان کی سپورٹ میں اس میں بات نہیں کر رہی تھی، الزام لگا رہی تھی. ہاں یہ بات تھوڑی سی ڈسکوٹ ہو چکی ہے، اگر کوئی کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران لیکن وہ دل سے بہانی ہوں گی کیونکہ وہ سیکولرسٹ ہے اور سیکولرزم میں علاقہ پاکستان کوئی چیز نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے عملاً اپنی حکومت کے دوران مختار کشمیر کی حمایت سے انکار کر دیا، فیصلے نے انکار کر دیا. اب دل سے وہ ہونا چاہیے، دل سے ان کو ایسے وہ سیکولرسٹ ہے اور جو بھی سیکولر پالیٹیشین ہے اس کے لیے اس تحریک کے کوئی معنی نہیں. آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کشمیر میں آزادی کے لیے اجتماع ہوا وہ ایکٹیو ہو گئی، اس سے جو ہے اس نعرے کو جو ہے وہ خود بخود کمزور ہوتا ہے. یہ نعرہ جو رحمان اللہ خان کی بات بھی اس میں شامل ہو میں کیا جائے امان اللہ خان کے میں صرف ایک نقص ہے، باقی تو ایک میرا بھی آرگومنٹ یہ تھا کہ ایک امان اللہ خان سے ہم نہیں ڈرتے، باقی اتنی جماعتیں اور ایک امان اللہ خان بیچ میں آ گیا تو اتنے نالائق ہیں کہ وہ خراب کر دیں گے. یہ میں نے کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کو نقصان ہوگا. ہم نے تو ان کی کئی باتیں مان بھی لی، پھر بھی ان کو شک تھا کہ وہ خراب ہو سکتے ہیں. لیکن ایک لفظ یہ تھا کہ امان اللہ خان ایک ملیٹنٹ تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم لوگ باقی جو سارے ہیں ہم پولیٹیکل تنظیمیں ہیں، ہم ملیٹنٹ تنظیمیں نہیں ہیں. تو اس لیے وہ تھوڑا سا رکھنا بڑا ہوا ہے اور میرا خیال ہے سکھ تحریک جو ہے اس کے بارے میں عام طور پر ہمارے یہاں ہمدردی کا انڈیا کی دشمنی کی وجہ سے ہمدردی کا ہے کشمیر کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور کشمیر کا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پاکستان بن جائے تو وہ انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا، پاکستان کے لیے ہماری جو حمایت ہے ہمارے یہاں میری رائے ایسی ہے کہ شاید صدام حسین والے معاملے کی طرف چل رہا ہے کوئی بھی رائے کے خلاف ہوتے ہیں. خواہش ہے اس پہلو کے خواہش ایک پہلو کے کہ سکھوں کی تاریخ ان کے لیے کتنی متبادل اور محترم کیوں نہ ہو، لیکن کشمیر کی تاریخ سے اس کی بنیادی مماثلت ہے. سکھوں کی تاریخ تو آزادی کی تاریخ اور کشمیر کی تحریک اپنی خود ارادی کی تحریک ہے، دو تاریخوں اور یہ بین الاقوامی طور پر مسلمہ ہے
اور وہ مسلمان نہیں. تو اس لیے دونوں کو ملانے سے سکھوں کا نقصان نہیں ہوتا, ان کو فائدہ پہنچتا, ہمارا نقصان ہو جاتا. تو یہ ایک اصول ہی خراب ہے. باقی اس لحاظ میں ٹھیک ہے کہ حکومت ہندوستان کی حکومت ان کے خلاف ہے, ہم کے خلاف ہے, یہ قدر مشترک ہمارے درمیان ہے. اور اگر سکھوں کی تحریک میں کامیاب ہونا ہے اور پاکستان کی حمایت سے کامیاب ہونا ہے تو حکومت پاکستان کو پھر چاہیے کہ پورے مستقبل کا پلان بنا کے یہ نہیں کہ تحریک پہلے کامیاب ہو جائے تو بعد میں ہم پلاننگ کرنا شروع کریں افغانستان کی طرف, بلکہ یہ ہے کہ پلاننگ پہلے ہونی چاہیے اور تحریک کی کامیابی بعد میں ہونی چاہیے. کشمیر میں بھی یہ پیپلز پارٹی اور آئی جے کے درمیان مقام حمایت کے عملی طور پر بتانے کے مدعے پر روشنی کیا جاتا ہے. جماعت اسلامی مسلم لیگ میں جو لڑائی شروع ہوتی ہے اس میں مقام رہتا ہے, اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. ورکر ہے, عام آدمی ہے. حقیقت یہ کہ پاکستان میں آپ کا بہتر سمجھتے ہیں. پاکستان میں ایک تقسیم جو ہو گئی تھی یہاں لوگوں کے درمیان وہ 47 میں ہوئی مسلم لیگ اور ایک 77 میں ہوئی ہے. ایک وہ ہے جو پیپلز پارٹی کو مانی اور پیپلز پارٹی کو مخالف ہے. اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. وہ جاوت کا جو مانی ہے وہ جاوت مانی ہے, پیپلز پارٹی کو مخالف ہے. پارٹی گاؤں اس سے جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اس سے لڑائی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن دونوں کو اس بات کا احساس ہے اور ہونا چاہیے کہ آئی جے سے ارادہ ہوگا اپنا جواب اسلامی کو ہی بارہ نمایاں کرنا نہ مسلم یہ بات بالکل واضح ہے دونوں کو. اور پھر ان کو پیپلز پارٹی کا بنا دینا جو بھی ڈلیوری اس وہاں بنا دینا. آپ نے اسلام کام کیے ہیں اب ان کو پھر سے شروع کر دیا سے اور بنیادی اقدامات ہو رہے ہیں. آپ نے وہ تحصیل تعلیم کام کر رہے ہیں. اگر ایک وزارت نہیں قائم کرتی ہے تو معلوم کی طرح کام کرنے کی کوشش کیا ہے. محکمہ افتاح کو مکمل کر رہے ہیں, محکمہ تعداد کو مکمل کر رہے ہیں اور چیک کر لیں تو آ گئے چیک کر محکمہ افتاح اسلامائزیشن کا ہمارا ایک آرٹیکل آپ کے پاس پہنچ رہا ہے سب والوں کے پاس چند دنوں کے اندر, اس میں ساری چیزیں ہم نے باڈی کر دی. اور پھر جو ہماری نظریاتی کونسل نے جو ریکمنڈیشن کی ہیں ان سب کو سامنے معروف ہوگی یہ فریم ورک کیا ہوگا, کیا ہے کوشش کا ایک ہماری یہ ہے کہ مذہبی امور کی وزارت سے مطلب یہ بنتا ہے کہ باقی جتنی وزارتیں ہیں وہ غیر مذہبی ہوتی ہیں. تو ایک تقسیم ہی غلط ہے شروع سے. اسلام میں کوئی مذہبی امور کی وزارت نہیں ہے. اسلام میں تو وزارت پر معلوم کرنے کا منکر ہے اور سب سے زیادہ طاقتور وزارت وہی رہی ہے اسلامی نظام کے اندر کیونکہ اسی پر سارے نظام کا دارہ مدار ہے. تو ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں کہ عمر فارغ کرنے یا منکر کی وزارت قائم کرنے کا وہ کر رہے ہیں. پھر اس کے ذمے اس وزارت کے ذمے 4 بنیادی کام ہے. نماز کا نظام قائم کرنا, زکات کا نظام قائم کرنا, عمر معروف کرنا اور اپنے یہ 4 بڑے کام ہیں جو وزارت کے ذمے. اور ان 4 کاموں پر دار و مدار سارے اسلامی سوسائٹی کے اسٹرکچر بنا. ان میں سے کسی ایک پر بھی ابھی تک سائنٹیفک اسٹڈی بھی ہوگی ضرور, لیکن یہ ہے کہ ہم نے ابھی کمپائل نہیں کی. تو پہلا کام تو میں نے ان کو یہ سپورٹ کیا ہے کہ وہ ایک اسٹڈی مکمل کریں جو مختلف اردو کا انواد میں ہوتا ہے, مختلف علماء نے فکری میں لکھا ہے کہ نظام اصلاح کیسے ہونا چاہیے, زکات کیسے ہونا چاہیے, تو اس پر ایک اسٹڈی مکمل ہو جائے, کمپلیٹ اسٹڈی ہو جائے. اس کو ہم نافذ کریں گے اپنے جو سرکاری مشینری پر پہلے نافذ کریں گے, پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو خاص کرنے کی مدد کی کوشش کریں گے. یہ پورا ایک نظام, ایک سسٹم انوالو کر رہے ہیں. یہ کمی ہے ساری جتنی گفتگو اسلامائزیشن پر ہوتی ہے اس سے مراد صرف اسلام کے چند قابل قوانین دیے جاتے ہیں جو صحیح نہیں.
की थोड़ा डिफरेंस होता है